پھر حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، صحیح، جو شخص یہ 100 دفعہ پڑھتا ہے صحیح، سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، صحیح، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، کیا بات، یعنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ صحیح، تعالیٰ معاف کر دیتا بالکل، ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے فرار ہو نا، ہوئے ہوئے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، صحیح، یعنی میدان جنگ سے، میدان جی، جہاد سے جو شخص فرار ہو صحیح، اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، صحیح، اس قدر اس نے بڑا جرم کیا۔ ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے، ہوئے ہوئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ہائے ہائے، 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ لے، اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہائے ہائے، چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اب اندازہ کریں پیچھے اللہ بات کیا رہے گی، اللہ اکبر، یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان پھر حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، صحیح، جو شخص یہ 100 دفعہ پڑھتا ہے صحیح، سبحان اللہ و بحمدہ، بس صحیح، اتنا، صحیح، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، کیا بات، یعنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ صحیح، تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بالکل تو ٹھیک، یہ اسی طرح جو اللہم اجرنی من النار ہے، جی ہاں، جی ہاں، یہ 7 دفعہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھ لے، صحیح، 7 دفعہ شام کے وقت پڑھ صحیح، لے، صحیح، اگر اس دن میں اور اس رات میں اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ پھر سبحان، سید الاستغفار ہے، جی، یہ تو میں سمجھتا ہوں شارٹ کٹس ہیں، ہاں، تو سید الاستغفار 1 دفعہ پڑھ لے، اللہم انت ربی اللہم انت ربی لا الہ الا انت صحیح، خلقتنی صحیح، وانا صحیح، عبدک وانا، صحیح، تو یہ 7 دفعہ، یہ 1 دفعہ پڑھ لے، صحیح، دن کے کسی ایک حصے میں پڑھ لے، اس دن فوت ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا، سبحان، رات کے کسی ایک سبحان، حصے میں 1 دفعہ پڑھ لے سبحان، تو اس رات فوت ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو گویا صبح و شام کے یہ اذکار میں یہ تو شارٹ کٹس ہیں صحیح، کہ اگر انسان یہ پڑھ لے صحیح، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ باقی جو سبحان، انسان کو یہ سبحان، خیالات آتے ہیں نا، سائیکولوجیکلی انسان کو ریگریٹ ختم نہیں جی، ہوتا، جی، یا گلٹ ختم نہیں ہوتا، جی، یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کے وسوسے ختم نہیں ہوتے، ایسے ہی، تو اس کے لیے ایک علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، واہ، بس اتنا، صحیح، اور اس کو اگر 100 دفعہ کوئی شخص پڑھ لے، اچھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، صحیح، صحیح، لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ ہم، پڑھنا اس طرح نہیں ہے کہ آپ بس پڑھتے جائیں، ہاں، یہ ہے کیا ہاں، لا حول ولا قوت الا صحیح، باللہ، اصل میں کیا ہے؟ صحیح، حول کا معنی بھی قوت ہے اور قوت کا معنی بھی قوت ہے، لا حول ولا قوت، ہم، یوں کہہ لیجئے نہ کوئی اجتماعی طاقت، نہ ہم، کوئی انفرادی طاقت، ہم، الا باللہ، سوائے اللہ کے، اللہ اکبر، یا نہ گناہ چھوڑنے کی طاقت، نہ نیکی کرنے کی طاقت، صحیح، الا باللہ، یعنی یا تو ایک کو پازیٹیو بنا لے، ایک کو نیگیٹو بنا لے، یا ایک کو اجتماعی اور ایک کو انفرادی۔ صحیح، اب اللہ کے سامنے اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے نا، ہاں، اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ سوچے صحیح، اور سوچ کے اپنے اللہ کے سپرد کر دے، یا اللہ میری تو کوئی طاقت نہیں، نہ انفرادی نہ اجتماعی، واہ، الا باللہ، ہاں کیا تو عطا فرمائے طاقت تو ہو سکتی ہے۔ یوں میں اس کو کہتا ہوں یہ بے بسی کا کلمہ ہے، ہم، بے بس آدمی اپنے اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرے اس کلمے کے ذریعے، صحیح، صحیح، تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کہا تھا نا مجھے وسوسے آتے ہیں، جی، آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، ہم، تیرے وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے، ہم، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تیرے 100 مسئلے حل کر دے گا۔ واہ، واہ، آپ اندازہ سبحان کریں، اللہ، سبحان آپ اندازہ کریں ایک شخص کے 100 مسئلے ہوتے نہیں ہیں، اللہ، صحیح، صحیح، 2 نہیں تو 4، 4 نہیں تو 6، صحیح، 6 نہیں تو صحیح، 8، کیا اس بات، سے زیادہ مسئلے تو کسی کے ہوتے نہیں۔ ایسے ہی، تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے وسوسے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور وسوسے جب حدیث میں اس کا لفظ وسوسے آتا ہے تو میں اس کا سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں، ہم، تو جتنے سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں وہ اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ خوبصورت، تو اللہ کا ذکر ہر خوبصورت، اعتبار سے بہترین ہے، لیکن بعض تو بالکل ایسے ہیں جیسے وہ تیر بہدف ہیں، کیا بات، تو اور آپ یہ شیخ اس کو جنت کے خزانوں میں سے بھی، بالکل اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بھی قرار دیا، کیا اور جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے بات، آپ کو۔